رات کو سونے سے پہلے نوبار یا رحیم یا کریم کا وظیفہ، برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ۔ یہ رہا مکمل نوٹ۔ رات کو سونے سے پہلے نوبار یا رحیم یا کریم کا وظیفہ، برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ۔ اسلام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا روحانی فوائد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں بے حد برکت، رحمت اور طاقت پوشیدہ ہے۔ انہی بابرکت ناموں میں سے دو عظیم نام یا رحیم اور یا کریم ہیں۔ یہ دونوں اسماء الہی اللہ کی بے ہیں انتہا محبت، مہربانی اور سخاوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 9 بار یا رحیم یا کریم کا ورد کرنا نہایت آسان، مختصر اور برکتوں سے بھرپور عمل ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ اس وظیفے کے فوائد کیا ہیں، کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن پہلوؤں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یا رحیم یا کریم کے معنی۔ یا رحیم، اے نہایت مہربان، یا کریم، اے بہت زیادہ بخشش کرنے والے، عزت دینے والے۔ دونوں صفات اللہ کی بے پایا مہربانی اور بندوں پر اس کے انعامات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ صفات دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ: رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے یا لیٹ کر بھی خشوع و خضوع کے ساتھ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کریں۔ 9 بار یا رحیم یا کریم کا ورد کریں۔ پڑھنے کے دوران اپنی حاجات، خواہشات اور دعاؤں کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ آخر میں اللہ کی تعریف کریں اور درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کے روحانی فوائد: 1. دل کا سکون۔ ان اسماء کے ورد سے دل کو عجب سکون میسر آتا ہے۔ انسان کے دل سے پریشانی، غم، خوف اور بے چینی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نیند کے وقت انسان کا ذہن اکثر بوجھل ہوتا ہے، مگر یا رحیم یا کریم کا ذکر دل کو راحت دیتا ہے۔ 2. گناہوں کی معافی۔ یا رحیم اللہ کی اس صفت کا اظہار ہے کہ وہ گناہ گار بندے کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ دل سے اس اسم کا ورد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہونے کی سبیل بنتی ہے۔ 3. رزق میں برکت۔ یا کریم کا ورد رزق میں بے پناہ اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تنگ دستی، قرض اور مالی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ 4. دعا کی قبولیت۔ سونے سے پہلے اللہ کے اسماء کا ذکر انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایسی حالت میں کی گئی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اپنی جائز حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنے کا بہترین وقت ہے۔ 5. روحانی حفاظت۔ یا رحیم یا کریم کا ورد بندے کو شیطانی وسوسوں، بری خوابوں، جادو اور نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت بندے کو ہر بلا سے بچا لیتی ہے۔ 6. عادتوں میں بہتری۔ یہ عمل دل کو نرم کرتا ہے، غصہ، حسد، بغض جیسی منفی عادات کو ختم کرتا ہے اور عاجزی و انکساری پیدا کرتا ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ وظائف کے بنیادی اصول: یاد رکھیں کہ ہر وظیفے کے ساتھ کچھ شرائط اور ادب ضروری ہوتے ہیں۔ کامل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ضرور سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ عمل کریں۔ گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ وظائف اور دعا نماز کے ساتھ ہی قبولیت پاتی ہے۔ بعض عام سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: کیا یہ وظیفہ ہر شخص کر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، مرد، عورت، بوڑھے، جوان سب ہیں اس وظیفے کو بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا اس وظیفے کے لیے خاص وقت ہے؟ جواب: بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کیا جائے، تاہم دن کے دیگر اوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سونے سے پہلے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: اگر وضو نہ ہو تو؟ جواب: وضو کے ساتھ ذکر کرنا افضل ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تب بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کوشش ہونی چاہیے کہ باوضو ہوں تاکہ ادب بجا لایا جائے۔ سوال: کتنا عرصہ کرنا چاہیے؟ جواب: کم از کم 40 دن مستقل کریں، انشاءاللہ واضح اثرات محسوس ہوں گے۔ تاہم اسے معمول بنا لیں تو زندگی بھر فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اس عمل کے مزید روحانی پہلو: اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنی رحمت اور کرم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اور تمہارے رب کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ الاعراف 166۔ جو بندہ اللہ کی رحمت اور کرم کا طالب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ان صفاتی ہو۔ مثال:
اگر کوئی شخص سخت پریشانی میں ہو، دل ٹوٹ چکا ہو، ہر طرف سے مایوسی چھائی ہو، تو اسے چاہیے کہ دل سے پکارے، یا رحیم یا کریم، اپنی رحمت سے میری مشکل آسان فرما۔ یہ سادہ سی پکار اللہ کے خزانے سے ایسی نعمتیں عطا کرتی ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عملی مثالیں: ایک بھائی جو شدید مالی مشکلات کا شکار تھا، اس نے روزانہ یا رحیم یا کریم کا یہ مختصر عمل شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ایسے مواقع پیدا ہوئے کہ اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ ایک بہن جو ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتی تھی، اس نے یہ وظیفہ سونے سے پہلے مستقل مزاجی سے کیا۔ چند ہفتوں میں دل کی کیفیت بدل گئی اور زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ ایک بزرگ جو بیمار رہتے تھے، انہوں نے یہ ذکر سوتے وقت جاری رکھا اور اللہ نے انہیں صحت کی نعمت سے نوازا۔ اہم ہدایات: نیت کو خالص رکھیں، اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کریں، جلدی نتائج کی توقع نہ کریں بلکہ کامل اعتماد کے ساتھ مسلسل عمل کریں۔ روزانہ کا معمول بنائیں، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی پر ظلم نہ کریں،